محمد اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد حضران محترم مجلس سے اعضاء وسلسلہ شہادت امام چارم حضرت امام زین العابدین کی مناسبت سے 25 محرم الحرام کی شب 25 تاریخ آپ کی شہادت کی تاریخ امام سجاد علیہ السلام نے جس طرح واقع کربلا کو ہم تک پہنچایا اس بات کی دلیل ہے کہ عزیزان محترم امام کی سنت ایسی سنت ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس سنت کو ختم نہیں کر سکتی. امام جس عمل کو ہم تک پہنچا دے بس وہ عمل ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. بے شک کردار امام، سیرت امام، علم امام ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ امام کا مقصد ہمیشہ باقی رہتا ہے. امام کی ہدایت، امام کی طرف سے پیغام، ناشر واقع کربلا کس انداز میں امام نے کس مشکلات کے باوجود اس زمانے تک پہنچایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق کا راستہ، صراط مستقیم، ہدایت کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے جس میں جتنی بھی مشکلات آ جائیں لیکن اس راستے پر چلنے والا، اس کے قدم کبھی متزلزل نہیں ہوتے. حق کا پیغام بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے امام کی سیرت سے کہ جس امام کی زندگی اس انداز میں گزری ہو. اگر میں امام کی زندگی کی طرف آپ حضرات کی توجہات کو مبذول کراؤں تو عجیب امام کی زندگی. 38 ہجری میں ولادت،
2 سال امام زین العابدین علیہ السلام جن کا اسم مبارک علی تھا. یعنی یہ سمجھیے عزیزان محترم، توجہ فرمائیے. دیکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آنا جانا تو ظاہر ہے جی رہے گا، تو آپ حضرات کی توجہ میری جانب رہے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیونکہ لوگ آئیں گے ظاہر ہے، ایک مرتبہ اور بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد. 38 ہجری سمجھیے آپ، 38 ہجری کا یعنی کہ 2 سال ایک علی یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کا اصلی اسم مبارک علی. 2 سال علی نے علی کی آغوش میں گزارا. سبحان اللہ. مولا کائنات کی تربیت، ایسی تربیت جیسے ہی آپ کی ولادت ہوتی ہے تو مولا نے فرمایا کہ اس بچے کی میں تربیت کروں گا. آپ نماز پڑھتے تھے، مولا کائنات عجیب انداز امام زین العابدین علیہ السلام کیا سن ہوگا، بتایا کہ 1 سال 6 مہینے آپ کے ساتھ اس انداز میں نماز پڑھ رہے تھے. اور جیسے ہی نماز ختم کی تو مولا کائنات نے جملہ فرمایا کہ رسول خدا نے صحیح فرمایا ہے، صغیرنا و کبیرنا سواء، ہمارا چھوٹا اور ہمارا بڑا رتبے میں برابر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ ہدایت کی پہچان، ہادی کی پہچان یہی ہے کہ وہ کسی غیر معصوم کی تربیت کا محتاج نہیں ہوتا. اس کا کردار ایسا ہوتا ہے، اس کا عمل ایسا ہوتا ہے. اب جس نے آغوش علی میں تربیت پائی ہو تو اس کو زین العابدین ہی تو کہا جائے، سید الساجدین کہا جائے گا. بھائی محمد والے محمد صلوات. یہ واقع کربلا سے پہلے زندگی 2 سال، سن 40 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی. تو عجیب دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت، کیسی شخصیت. بچپن میں ایک مرتبہ امام حسن نے کہا امام حسین کی خدمت میں کہ اب اس بیٹے کی، اس بچے کی تربیت میری ذمہ داری ہے. 40 سے لے کر اور 50 ہجری تک زیر سایہ، زیر تربیت امام حسن رہے، اور 10 سال پھر اپنے بابا امام حسین کی تربیت میں رہے. صلوات پڑھ دیجیے. یہ 22 سال امام کی زندگی ایسے گزری، یعنی پنجتن پاک علیہ السلام کی 3 ہستیوں کے زیر سایہ گزرنے والی شخصیت، اس شخصیت کا نام زین العابدین علیہ السلام. اگر آپ کے پیغامات دیکھے جائیں، آپ کا انداز دیکھا جائے، ایسی کتاب عزیزان محترم، مصر ظاہر عربی زبان جاننے والے، قرآن کی تلاوت ساری دنیا کے بہترین قاری وہاں موجود، ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ صحیفہ سجادیہ کاملہ کوئی کتاب ہے. جب کسی شیعہ عالم نے ان کے وہاں کے مفتی اعظم تک یہ بات پہنچائی تو انہوں نے جب کتاب کا مطالعہ کیا کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں احرام مصر ایک عجوبہ ہے، احرام مصر سے بڑا عجوبہ صحیفہ کاملہ سجادیہ. سبحان اللہ. ہر مشکل کا حل 54 دعائیں مختلف موضوعات پر امام نے اس انداز میں تربیت کی کہ اس کتاب کا نام ہی زبور آل محمد، سبحان اللہ. انجیل اہل بیت، سبحان اللہ. اخت القرآن، سبحان اللہ. مثل قرآن، ایسی کتاب دعاؤں کی آپ کو کسی بھی مسلک میں نہیں ملے گی. صلوات پڑھیے مل کر محمد بس یہ ہے عزیزان محترم کہ ایسی کتاب
اور کئی مرتبہ عرض کیا جا چکا، رسالۃ الحقوق ایسی کتاب ہے 50 سے زیادہ ایسے حقوق بیان کیے گئے ہیں، جہاں تک آپ کی زندگی خود عجیب ہے کہ سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان حقوق میں ہر چیز کا حق بیان کیا گیا ہے، پڑوسی کے حقوق، والدین کے حقوق، انسان کے حقوق، غیر انسانی مخلوقات کے حقوق، جانور کے حقوق۔ اب جانور کی بات آئی عزیزان محترم، عجیب سیرت میں ایک چیز ملتی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام ایسی تربیت کرتے تھے اپنے غلاموں کی، کیا اپنے جانوروں کی۔ آپ کی ایک ناقہ تھی جو ہر وقت، یعنی کہ اونٹ ہر وقت آپ کے ساتھ سواری میں، جب آپ کی شہادت ہوتی ہے وہ اس قدر جانور تھا، اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ رسیاں توڑا کے امام کی قبر پہ جا کر ایسے آہو بکا کیا، اس نے ایسا گریہ کیا، امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ تو چلا جا۔ پھر دیکھا اس کا گریہ تمام نہیں ہوا، امام نے فرمایا اب اس کو قرار نہیں آئے گا، کیونکہ امام کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ نے جانور پر بھی ظلم نہیں کیا، یعنی اپنے حق کو بھی استعمال نہیں کیا جانور کے لیے۔ تو وہ 3 دن سے زیادہ وہ زندہ نہ رہا امام کے فراق میں۔ اور سب کے لیے پیغام، تمام کائنات کے انسانوں کے لیے، کہ اگر امام کی معرفت جانور کو ہو جائے تو وہ بھی امام کے فراق میں اپنی جان دے سکتا ہے، جان دے دیتا ہے، لیکن فراق امام سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسا امام کا کردار، عجیب امام کی سیرت کا نمونہ کہ آپ غلام کو خریدتے تھے، اس کی تربیت کرتے تھے، اس کے بعد آزاد کر دیتے تھے تاکہ وہ جہاں بھی جائے امام کی سیرت بیان کرے۔ کس کے ذریعے؟ اس کی زبان میں ایسی کوئی طاقت نہیں تھی، کردار ایسا بن جاتا تھا کہ لوگ سمجھ جاتے تھے یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا آزاد کیا ہوا غلام، اس لیے کہ کردار ایسا تھا، علم ایسا تھا۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ دعاؤں کے ذریعے آپ نے تربیت کی، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور نظام عزیزان محترم قائم کیا تھا امام نے مدینہ منورہ میں، واقع کربلا کے بعد۔ آپ نے جہاں غلاموں کو، ہزاروں غلاموں کو خریدا، آزاد کیا، دعاؤں کے ذریعے ہدایت کا پیغام دیا، درس کے ذریعے مسائل شریعت کو حل کیا، بیان کیا مسجد نبی میں بیٹھ کر۔ اس کے ساتھ ساتھ امام نے یہ کیا کہ جتنے بھی وہاں کے غریب اور مساکین تھے مدینے کے، ان کے گھروں تک ان کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرنا، اور خود یہ کام انجام دیتے تھے۔ اپنے دوش پر ان کے لیے راشن لے جاتے تھے اور چہرے پر نقاب ڈالتے تھے رات کی تاریکی میں، تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ چلے، اور شاید کبھی معلوم بھی نہیں چلتا۔ جب امام کی شہادت ہو جاتی ہے تب معلوم ہوا کہ ہمیں کھانا دینے والا، ہم تک رزق پہنچانے والا کوئی اور نہیں تھا، ہمارا چوتھا امام، امام سجاد علیہ السلام۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ تو کردار کے ذریعے مقابلہ کیا باطل کا۔ واقعہ کربلا یہ یہاں تک پہنچنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ علامہ طالب جوہری نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ ایک زمانے میں بہت زیادہ تشدد ہو رہا تھا، بہت زیادہ اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ظلم ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دشمن اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ عزاداری کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، مجلسیں کم ہو جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی، عزادار ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ عزاداری وہ ہے، اس کو ہم بنی امیہ کے آئینی ہاتھوں سے نکال کر یہاں تک لے آئے۔ کوئی بھی نہیں تھا اب تو، کوئی بھی وہاں نہیں تھا،
چند لوگ تھے عزاداری کرنے والے، جب ان کے آئینی ہاتھوں سے طاقت کے باوجود اقتدار بھی تھا، ظلم و ستم تھا، جب یہاں تک لے آئے تو اب تو پوری دنیا میں ذکر حسین ہے، تو ہر جگہ جو ہے یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی. آپ معلوم کر لیجئے کہیں سے بھی سب سے زیادہ زبان پہ جاری ہونے والا ذکر امام حسین. سبحان اللہ. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں. یہ ہے کردار معصومین عزیزان محترم کے اپنے مقصد کو اس انداز میں پہنچاتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید و بند میں رکھ کر آدھی سے زیادہ زندگی قید میں گزر گئی، لیکن عجیب اللہ تعالی کی شان معجزہ کہ دنیا نے قید میں بند کر کے یہ کوشش کی کہ پیغام نہ پہنچے، چاہنے والے ان سے رابطہ نہ کر سکے. آپ دیکھیں تمام اماموں میں سب سے زیادہ اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور یہی نہیں، آپ دیکھیے کسی بھی امام کو اس انداز میں زنجیروں میں جکڑا نہیں گیا جیسا ہمارے چوتھے امام کو جکڑا گیا. لیکن ایسے خطبے دربار یزید ہو یا دربار ولید ہو، دربار ابن زیاد ہو، ایسے خطبے امام کے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار تو کے خاردار. اب ایسا مجمع ہو جس میں سب یزید کے ماننے والے ہوں، کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا نہ ہو، تمام جانب سے پابندیاں، لیکن ایسا خطبہ دیا کہ اس خطبے کی وجہ سے دربار یزید میں انقلاب آ گیا، اور یزید کو خود کہنا پڑا کہ مؤذن کو حکم دینا پڑا کہ اذان کا ہو، اور اذان کے ذریعے بھی امام نے اپنا پیغام اس خوبصورت انداز میں پہنچایا. جیسے ہی کہا اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ، بس یہ کہتے ہی امام نے روکا، کہا کہ یزید یہ بتا محمد رسول اللہ تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ اگر تو کہتا ہے میرے جد تو جھوٹ بولتا ہے. اس نے کہا کہ بے شک یہ آپ کے جد ہیں. تو خود بتائے یزید، کیا حسین کے قتل کرنے کے بعد، حسین کو قتل کرنے کے بعد، شہادت میرے بابا کی شہادت ہونے کے بعد، کیا تیرے جد کا نام باقی رہا یا میرے جد کا نام باقی رہا؟ یہ آج تک جو اذانیں ہو رہی ہیں یہ اعلان ہے امام حسین کی فتح کا کہ دیکھو ہم 72 تھے، لیکن 72 کے باوجود ہم نے ایسی فتح حاصل کر لی کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہم پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتی. اسلام باقی رہے گا، حسین کا نام باقی رہے گا. یہ صدقہ ہے عزاداری ذکر امام حسین، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھ دیجیے. یہ ہے معصومین کا پیغام. عزیزان محترم، کہ ایسا پیغام پہنچتا ہے کہ انسان ہر جگہ عزاداری کرتا ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ عزاداری کر کر یہ پیغام دے رہا ہے. امام کی سیرت، امام کا عمل، امام کا علم، امام کے شاگرد ہر جگہ پھیل گئے دنیا میں. کتنا روکا گیا کہ مجلسیں نہیں ہوں گی، عزاداری نہیں کر سکتے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے تن ہو تنا بازار میں جا کر گریا کر کے پیغام دے دیا کہ یہ ذکر امام حسین اب صرف گھر تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ بازاروں میں بھی ذکر امام حسین ہوگا. اور اس انداز میں ایک عجیب مثال بیان کی ہے. مرحوم آیت اللہ
علی نقی نقن صاحب نے عجیب مثال بیان کا ذکر حسین. آپ جانتے کیا ہے ذکر حسین کا؟ ایک شخص جا رہا تھا مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوا، اس نے دیکھا کہ پردنالے سے چھت پر پانی ٹپک رہا ہے. اس نے اپنا دامن سمیٹا اور جیسے سمیٹا کہ پتہ نہیں کس قسم کا پانی، کیسا پانی، یہ قطرات کیسے ہیں پتہ نہیں. ایک مرتبہ ایک امام کے چاہنے والے نے دیکھا کہ تو اس پانی سے اپنا دامن نہ سمیٹ، یہ پانی آب زمزم سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہے. تو اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا جب بھی ہمارے چوتھے امام کے سامنے وضو کے لیے پانی لایا جاتا ہے، آپ اتنا گریا کرتے ہیں کہ وہ وضو کا پانی آپ مضاف ہو جاتا ہے. تو وہ پانی جب پھینکتے ہیں تو وہ پانی کے قطرات یہاں پر آ رہے ہیں. تو آیت اللہ عظمہ مرحوم نے ایک جملہ کہا کہ یہ پانی کے قطرے نہیں ہیں، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے آنسوؤں کے قطرے کے ساتھ پانی جب ملا تو اب یہ عام پانی نہیں رہا، یہ پانی گلیوں میں جا کر ذاکر حسین بن گیا. یہ ذکر حسین کا پیغام دے رہا ہے کہ امام کیوں رو رہے ہیں. پورا واقعہ کربلا بیان ہوتا ہے. امام کا ایک ایک پیغام ذکر امام حسین. کس طرح یقین مانیے کہ عجیب عجیب واقعات امام زین العابدین علیہ السلام، معجزات بے شمار. اپنے چاہنے والوں کو بخشا کہ ہاتھ دھلائے اس نے. امام نے کہا دیکھو تمہیں لوگ تانا دیتے ہیں، تیری زوجہ تجھے تانا دیتی ہے کہ آپ امام کی خدمت میں جاتے ہیں اتنے تحفے و تحائف لے آتے ہیں. دیکھیں امام دنیا کی دولت کا، اقتدار کا، منصب کا محتاج نہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے منصب امامت دے کر گیا. وہ ہدایت کے ایسے منزلت پر فائز ہے کہ وہ یہاں ہماری آ کے ہدایت کرتے ہیں. تو دنیا کے منصب، دنیا کی دولت، مال و دولت کے محتاج نہیں ہوتے امام. بس اس چاہنے والا بھی ایسا کہ اس نے امام کی خدمت میں شکوہ بھی نہیں کیا کہ میری زوجہ نے یہ کہا، امام نے کہا کہ تمہیں بہت تانا دیتے ہیں تو ذرا میرے ہاتھ تو دھلاؤ وضو کے. ہاتھ دھلائے تھا. امام نے کہا دیکھو کیا ہے. اس نے کہا مولا صرف پانی نظر آ رہا ہے تشت میں. کہا نہیں غور سے دیکھو. کہا کہ اس میں تو ہیرے اور جواہرات نظر آ رہا. 3 بار پانی امام کے دست مبارک سے مس ہوا، کبھی لال رنگ کے جواہرات، کبھی سفید رنگ کے، کبھی ہرے رنگ کے. بس کہا امام نے کہ جو تم پر اعتراض کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، ان کو جا کے دکھانا. یہ منزلت عزیزان محترم. اور ایسی منزلت وہ ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ امام کی حکومت کہاں ہوتی، انسانوں پر، جنوں پر، کائنات کے امام. اور اس کی دلیلیں دی امام زین العابدین علیہ السلام نے. کیسے دلیل دی عزیزان محترم؟ عجیب واقعات. اسی کی زوجہ کا، اس نے زوجہ نے جب دیکھا تو کہا میں امام سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں. آتی ہے، راستے میں انتقال ہو جاتا. امام کی خدمت میں آتا ہے وہ کہ میری زوجہ آ رہی تھی لیکن راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، آپ کی زیارت کے لیے آ رہی، تو بس آپ سے اجازت لینے آیا ہوں تاکہ اس کی تجہیز کفن وغیرہ کا انتظام کروں. بس یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اول الامر کی طاقت کتنی ہوتی ہے. اول الامر کی طاقت امام نے دکھائی. دیکھا یہ تو امام نے کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ وہ زندہ ہو. اس نے دیکھا کہ وہ تو زندہ ہو گئی. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا میری روح قبض کر کے ملک الموت جا رہا تھا، ایک جوان نورانی شکل کا آیا، اس نے حکم دیا کہ یہ ہماری کنیز ہے، اس کی روح کو پلٹا دو، اور ہم نے اس کو زندگی بخش دی ہے، ہم نے اس کو زندگی عطا کر دی ہے. بس وہ عورت زندہ ہو جاتی ہے. اسے کیا معلوم کہ کون ہے اس جوان. بس جیسے ہی امام کی زیارت کی تو ایک مرتبہ کہا کہ یہی وہ جوان ہے کہ جس نے مجھے موت کے بعد زندہ کیا ہے، جو مرنے کے بعد جس کا حکم ملک کل موت پر نافذ ہوتا ہے اسے اولو الامر کہا جاتا ہے. تمام فرشتوں پر یہ حاکم صلوات پڑھیے
مل کر محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات پڑھ بس عزیزان محترم، یہ ہے طاقت ولی امر، امر کی طاقت۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہمارے چوتھے امام سے بڑے محمد حنفیہ ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں، ان کو امام ماننا چاہیے۔ بس کیا انداز ہے دیکھیے خاندان اہل بیت کا۔ محمد حنفیہ نے کہا کہ خود امام سے پوچھتے ہیں، امام کی خدمت میں کہا کہ حجر اسود پر جاتے ہیں، اگر حجر اسود کو سلام کرتے ہیں، اگر اس کا جواب آ جائے جس کے سلام کے بعد وہی ہمارے وقت کا امام۔ جاتے ہیں، محمد حنفیہ نے سلام کیا، جواب نہیں آیا، جیسے ہی امام نے سلام کیا اس کا جواب آیا، وعلیکم السلام یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر ہمارا سلام، اور اس نے گواہی دی کہ آپ ہمارے امام ہیں۔ تو محمد حنفیہ کو کوئی امامت کی لالچ نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ سب کے سامنے امامت کا فیصلہ ہو جائے، امامت کا مرتبہ بھی لوگ سمجھ لیں گے اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت بھی مل جائے گی، معلوم ہو جائے گا کہ کون ہمارے زمانے امام ہے۔ صلوات پڑھیے۔ یہ معجزات امام کی زندگی کے عجیب و غریب معجزات، پوری زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے کہ قصبے فیض کرتے ہیں لوگ آپ کے خدمت میں آ کے۔ اور یہی وجہ ہے، کسی نے سوال کیا کہ نماز کی قبولیت کیا ہے، ما سبب قبول ہے، نماز کی قبولیت کا سبب کیا ہے؟ امام نے جواب دیا، ولایتنا و برات من اعدائنا، ہماری ولایت کا اقرار کرنا ہے اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری کرنا ہے۔ تولا اور تبرع یہ شرط نماز بھی ہے اور ہر عبادت کی شرط، اس کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ امام نے فرما دیا کہ تولا اور تبرع کے ذریعے تمام عبادتوں کی قبولیت اسی تولا و تبرع۔ صلوات پڑھی ملک محمد یہ عزیزان محترم، یہی جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا صرف ترجمہ اور امام کی حدیث، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ پھیلاؤ۔ اب امام سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے حبل اللہ؟ حبل کے معنی رسی، اور خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسی کے ذریعے آپ اسی وقت ہدف پر پہنچ سکتے ہیں جب اس کی ابتدا بھی آپ کو معلوم ہو اور اس کی انتہا بھی معلوم ہو۔ حبل الہی یعنی کوئی ایسی رسی دنیا میں ہونی چاہیے جس کا اگر ہم دامن تھام لیں تو ہم اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، تلاش کرو، بلکہ تو اللہ تک پہنچانے والا کوئی وسیلہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا تعلق یا جس کا رابطہ عرش پر بھی ہونا چاہیے اور فرش پر بھی ہونا چاہیے۔ تو امام نے بتا دیا کہ نحنو حبل اللہ، ہم اللہ کی رسی ہیں، ہماری مودت اللہ کی رسی ہے۔ اگر ہماری مودت میں دنیا جمع ہو جائے گی تو اللہ تک بھی پہنچ جاؤ گے، اور پھر تفرقہ کرنے کی، تفریقہ کرنے کی، اختلاف کرنے کی، یہ ساری انسان کے اندر جو کینہ، حسد جو چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ ساری بری صفات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مودت اہل بیت ایسی عبادت بھی ہے اور ایسا وظیفہ ہے کہ اگر مودت اہل بیت میں دنیا جمع ہو جائے تو دنیا کے سارے اختلافات کا خاتمہ ہو جائے۔ مودت اہل بیت دنیا کی سب سے بڑی طاقت۔
محبت کا پیغام، اختلافات کا خاتمہ، اور دین میں انسان اس طرح پابند ہو جاتا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ جس عظیم ہستی سے ہم مودت کرتے ہیں ان کے القاب کیا ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، ان کی سیرت کیسی ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ۔ بس آخری پیغام عزیزان محترم، امام کا اگر ہم لقب دیکھ لیں، زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین، سجدے کرنے والوں کا سردار۔ سردار کس کا؟ سجدے کرنے والوں کا۔ زینت کس کی؟ عابد گزاروں، عبادت گزاروں کی، عابدوں کی زینت۔ تو اب خود سوچئے، جس کا امام سید الساجدین ہو، زین العابدین ہو، تو وہ نہ کبھی سجدے سے غافل رہے گا نہ کبھی عبادت سے غافل رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ان کے باوا سے بلند صلوات کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کا چاہنے والے اس کے امام کا لقب عبادت کرنے والوں کی زینت اور سید الساجدین ہو؟ سجاد، سجاد کے معنی ہر موقع پر سجدہ کرنے والا۔ عزیزان محترم، ابھی آپ سے سوال کر دیا جائے کہ قرآن میں واجب سجدے کتنے ہیں؟ چار واجب سجدے ہیں۔ تو 4 واجب سجدے جیسی وہ آیت پہنچیں گے ہم پر سجدہ واجب ہے۔ امام کے بارے میں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کیا ارشاد گرامی کہ میرے بابا امام سجاد کا لقب سجاد اس لیے رکھا ہے کہ آپ جب بھی قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے ہر آیت کے بعد سجدہ کرتے تھے۔ جیسے ہی کوئی نعمت ملتی تھی سجدہ کرتے تھے، جیسے ہی کوئی مصیبت ختم ہوتی تھی سجدہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعمتوں کو دیکھا سجدہ کیا، جہاں عبادت ختم کی سجدہ کیا، شکر کا سجدہ، حمد کا سجدہ، یعنی ہر موقع پر امام سجدہ کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس کا امام سجدہ کرنے والا ہو، سب سے زیادہ سجدے کرنے والا ہو، تو اس کا چاہنے والا سجدوں سے غافل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پیشانی پہ ایسے نشانات ہو جاتے تھے، کھال ایسی ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے اس کو ہٹانا پڑتا تھا، اس لیے کہ آپ اتنا سجدہ کرتے تھے۔ 1000 رکعت ہر رات آپ نماز پڑھتے تھے اپنے جد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ تو ضروری ہے عزیزان محترم، عزاداری اور فروع دین، عزاداری کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عبادتیں ہیں اس کو سیکھنا بھی چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، صحیح وضو آنا چاہیے، صحیح نماز آنا چاہیے، صحیح طریقے سے واجبات کا علم حاصل کرنا چاہیے، حرام چیزیں کیا ہیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ کہیں بھی دنیا میں رہتا ہو انسان حلال اور حرام کو جانتا ہو، واجب کو انجام دیتا ہو اور حرام سے بچتا ہو، اور صحیح طریقے سے انسان کسی بھی لمحے علم سے مبرہ یا بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت انسان سیکھنے کا محتاج ہے، سیکھتے رہیں۔ اگر وضو غلط ہے وضو صحیح کریں، نماز غلط ہے نماز، قرأت نہیں آتی ہے قرأت سیکھیں۔ آج کی دنیا میں اتنے وسائل علم موجود ہیں کہ ہر کام ہم چند لمحوں میں سیکھ سکتے ہیں۔ بے شک۔ یعنی یہاں تک آپ دیکھیں کہ 3 دن میں قرآن پڑھنا سیکھ سکتا ہے انسان، 7 دن میں قرأت صحیح کر سکتا ہے، اپنی چند لمحوں میں وضو صحیح کر سکتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے یا موقع نہیں ملا۔ ہر جگہ انسان کے پاس وسائل موجود ہیں، یہی موبائل فون، سیل فون، یہی اس میں ساری چیزیں موجود۔ کوئی بھی چیز آپ جہاں اور چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وسائل، وہی علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کم از کم واجب علم سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے۔ تمام مجتہدین کا فتویٰ ہے، جن مسائل کی ہمیں
عموماً ضرورت پڑتی ہے اس کا سیکھنا ہر مکلف پر واجب ہے. صلوات پڑھتی ہے. بس عزیزو بات مکمل ہوئی کہ امام نے عزاداری کو اس انداز میں پہنچایا، گریہ کر کے پہنچایا. بس جب بھی کوئی امام کو دعوت دیتا تھا، ظاہری ایک بہت مشہور عالم دین گزرا ہے، اس نے امام کی خدمت میں آ کے جب امام کے بارے میں معلوم ہوا کہ امام کسی بھی خوشی کی محفل میں تشریف نہیں لے جاتے، اس نے بہت ادب و احترام سے امام کی خدمت میں آ کے عرض کہ مولا میری بیٹی کی شادی ہے، آپ وہاں تشریف لائیں گے تو محفل کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا، محفل منور ہو جائے گی. آپ نے کہا کہ جب سے میرے بابا کو شہید کیا گیا ہے اس کے بعد سے ہم نے خوشیوں میں شریک ہونا ترک کر دیا ہے، اب شریک نہیں ہوتے ہم خوشیوں. اس کے سامنے اس کے بابا کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا ہو، اس کے سامنے زینب و ام کلثوم کی چادریں چھینی ہوں تو وہ کیا خوشی منائے گا. بس عزیزو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بہت اصرار کی. پھر امام سے کہا کہ آپ ہی بتائیں کہ اگر تو بلانا ہی چاہتا ہے اپنے گھر میں تو میرے بابا کی مجلس کا اہتمام کر لے، تو وہ مجلس کی وجہ سے تیرے گھر میں آ جاؤ. بس وہ امام کا چاہنے والا تیار ہو گیا، فرش عزا بچھائے. یہ ہے پیغام امام زین العابدین. کس طرح مجلس عزا، یہ فرش عزا جو آپ بچھاتے ہیں یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. امام رضا کا واقعہ، کس امام کا واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں. امام رضا جب مجلس کا اہتمام کرتے تھے تو چاہنے والے بہت کوشش کرتے تھے کہ سارا اہتمام ہم کریں، لیکن خود امام اپنے دست مبارک سے فرش عزا بچھاتے. یہ ہے مرتبہ فرش عزا بچھانے. امام کے لیے مجلس کا اہتمام کیا گیا. اب سمجھ جائیے عزیزان محترم کہ جس مجلس میں خود امام زین العابدین حاضر ہوں تو اس مجلس میں کیسی رقت ہوئی ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا اس مجلس کا. بس امام سے پہلے لوگ پہنچ گئے مجلس عزا، فرش عزا پہ پہنچ گئے. ظاہری نے ایک جگہ مخصوص کی کہ امام کو عزت کے ساتھ بٹھائیں گے. امام کو وہاں بٹھایا، اندھیرا کیا گیا. ذاکر نے مجلس پڑھی، بہت رقت جہاں خود امام بیٹھے ہوں، لیکن عجیب منظر دیکھا. ظاہری کہتا ہے کہ جب مجلس کا اختتام قریب ہوا میں نے دیکھا کہ امام تو موجود ہی نہیں ہے. وہ جگہ جو میں نے امام کے لیے بچھائی تھی، بس کیا دیکھا کہ جہاں عزاداروں کی چپلیں نالین تھی وہاں امام بیٹھے ہوئے. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولا میں نے آپ کے لیے جگہ کا اہتمام کیا تھا، آپ کو خاص جگہ کے لیے مختار کیا تھا. امام نے جملہ کہا، ظاہری ارے جو میری آنکھیں دیکھ رہی وہ تیری آنکھیں نہیں دیکھ رہی. ارے ایسی ہستیاں مجلس میں تشریف لائی ہے کہ میں کہا اور وہ ہستیاں کہاں میرے جدائے اس مجلس میں. بس یہ سننا تھا مجلس میں قرآن بپا ہوا ہوا حسینہ کی صدا بلند ہوئی. حضرت اللہ اس طرح امام نے کبھی گریہ کر کے، ارے جب مدینے کے بازار میں نکلتے تھے تو لوگ اپنے ذبیحہ پر کپڑا ڈال لیتے تھے اس لیے کہ امام ذبیحہ دیکھتے تھے، اپنے بابا کی پیاس یاد کر کے گریہ کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی سے پوچھتے تھے کہ کیا تم نے جانور ذبح کرنے سے پہلے سے پانی پلایا؟ کہا ہم مولا ہم باپ کے جد کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، پہلے ہم پانی پلاتے پھر جانور کو ذبح کرتے ہیں. یہ کہنا تھا. امام مرتبہ کربلا کی طرف رک کر کے کہتے تھے، ارے بابا آپ کی امت کے مسلمان جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے پانی پلاتے ہیں. اور حیات کو اس طرح ذبح کیا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا میرے بابا کو اس طرح شہید کیا گیا. اجرکم اللہ. امام اس طرح مسلسل واقع کربلا کو بیان کر رہے ہیں. ایک جانے والے نے کہا، ارے مولا
تک گریا کریں گے؟ آپ کب تک اس طرح گریا کرتے رہیں گے؟ 35 سال سے زیادہ امام نے گریا کیا اس واقعے کربلا پہ، اپنے بابا کی مصیبت پہ، اپنے بابا کے مصائب پہ۔ ایک مرتبہ چاہنے والے نے کہا کہ چاہنے والے سے کہا امام نے تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف، وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، اتنا اس کے فراق میں روئے تھے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ ارے یعقوب جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن فراق یوسف میں اتنا گریا کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میرے سامنے تو 18 یوسف اور اس طرح ذبح کر دیے گئے بھوکے پیاسے سے، تو میں کیوں نہ گریا کروں؟ بس جانے والے نے ایک سوال کیا، ارے مولا شہادت تو آپ کا میراث ہے، شہادت تو آپ کو مجھ سے ملی ہے، یہ تو آپ کے لیے سعادت ہے۔ پھر امام نے کہا ہے چاہنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، بے شک کے چاہنے والے شہادت ہماری میراث ہے۔ ارے بس یہ بتا دے زینب جیسی، ام کلثوم جیسی ارے نبی داریوں کی چادریں چھیننا، ارے بے نقطہ و چادر کھلے سر، کیا یہ بتا نہیں ہے کہ ہماری میراث؟ ارے جس گھر سے پردے کا درس ملا ہو، ارے سبحان اللہ، بس امام کی شہادت میں یقیناً ایسے ہی گریہ کیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں آپ امام کی امامت کا آغاز اگر آنکھوں سے کہیں کس طرح ہوا؟ ارے دیکھا شور مچا، کانوں سے شور سنا، بوبی زینب سے کہا بوبی اماں ذرا پردہ تو ہٹائیے، آج کا وقت ہے۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا امامت کا آغاز اس انداز میں ہوا، آنکھوں سے اپنے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند دیکھا، السلام علیکم یا عبداللہ، اے بابا آپ کے یتیم بیٹے کا سلام۔ اگر ہم کہیں کہ امامت سے پہلا مسئلہ جو پوچھا گیا زین العابدین امام بن چکے ہیں، لیکن بوبی زینب نے جو مسئلہ پوچھا، ارے اگر میں پڑھتے پڑھتے مر جاؤں، آپ سنتے سنتے مر جائیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سید سجاد آپ جانتے ہیں کہ وہ جملہ بھی سنا ہوگا، اے بابا ارے ذرا اصحاب کے خیمے دور کر دیجئے، اس لیے کہ مستورات کی آواز میں نہیں چاہتا کہ اصحاب کے خیمے نہ جائے۔ تو شاید امام نے کہا ہوگا اے بیٹا اتحاد و صبر کر لے، باقی تو جان لے، ہمیں رسول خدا جانے۔ بس پہلا مسئلہ بعد از امام سید سجاد سے پوچھا گیا، اے بیٹا سجاد سارے خیمے جل چکے ہیں، ہمارے گھروں سے چادریں اتر چکی ہے، اور یہ بتاؤ ہم یہ جان کر مر جائیں خیموں میں یا پھر بھرے مجمع میں سر بھرے گا؟ ارے خیموں سے باہر نکل جائے، کس طرح سے یہ سرکار نے کہا ہوگا اے مومن اللہ، ارے جان کی عبادت واجب، جان بچانا واجب، ارے کھلے سر آپ چلتے ہو خیموں سے باہر چلے جائے۔ ارے حکمان اللہ سید سجاد کے مسائب ایسے مسائب، ارے جب کعبہ کے لاش کے قریب سے گزارا گیا، بی بی زینب نے دیکھا، اے بیٹا سجاد میں دیکھ رہی ہوں کہ تیری روح اس دنیا سے جو ہے ارے فنا نہ ہو جائے، اس دنیا سے منتقل نہ ہو جائے، تیرے جسم سے پرواز نہ کر جائے، یہ دنیا حجت خدا سے خالی نہ ہو جائے۔ تو یہ سجاد نے جملہ کہا، اے بوبی اماں میں دیکھ رہا ہوں یزید کے سپاہی اپنے لاشوں کو دفنا رہے ہیں، لیکن میرا بابا ارے جلدی زمین میں پڑا ہے، نہ میں سامنا کرتا ہوں نہ میں غسل لے سکتا ہوں۔ اس انداز میں بتائیے یہ سننا تھا زینب نے بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرا کہا، ہم لوگ جملے گئے ہوں گے۔ بی بی زینب نے کہا، اے بھائی کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ ایسا کر چکا ہے، تیر پیغمبر سے اتنے زخموں کے نشان ہے، اتنے زخم ہے کہ سید سجاد فرماتے ہیں جب کسی چاہنے والے نے پوچھا ارے آپ کے بابا میں کتنے زخم تھے، کہا اتنے زخم تھے کہ یہ انگوٹھی جو میرے ہاتھ میں ہے بس اتنی جگہ جو مکینہ ہے اتنی جگہ بھی میرے بابا کے جسم میں کوئی خالی نہ تھی کہ جس پہ تلوار کا یا تیر کا زخم نہ ہو۔ اس انداز میں جب زینب نے دیکھا اور تم میرا بھائی ہے، میں کہوں گا لاش حسین سے بھی جواب آیا
مروان نے آپ کو زہر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امام باقر نے آپ کو غسل دیا اور جب دیکھا جانے والے نے سوال کیا، ارے امام آپ کے بابا کے جسم پر یہ زخم کیسے تھے؟ پھر کہا امام نے دو وجہ ہی تھی، رات کی تاریکی میں میرے بابا لوگوں کے لیے سامان لے جاتے تھے اور غریبوں کی مدد کرتے تھے، اور کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے شام تک اتنے تازیانے مارے، وہ نشان حد تک باقی ہے۔ سید سجاد کو ارے جب آئے ہوں گے سید سجاد کے تابوت کو اٹھایا ہوگا تو سید سجاد کی روح نے کربلا کی طرف رخ کر کے کہا ہوگا، اے بابا میری روح شرمندہ ہے، ارے آپ کا لاش کربلا کی زمین میں پڑا رہا، آپ میرے چاہنے والے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سید سجاد کا واسطہ دیتے ہیں ہمارے کربلا سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں جتنے بھی ہمارے بیمار، جتنے مومین، ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے، موجود بیماری سے بھی ہم سب کو، تمام مومنین و مومنات کو، بچوں کو، سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے، کووڈ-19 سے ہم سب کو محفوظ فرما، اس بیماری کا خاتمہ فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت میں اضافہ فرما، امام سجاد کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس ذکر امام حسین کو صحیح طریقے سے اور بہتر انداز میں منعقد کرنے کی ہر جگہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو اس کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو دین کی معرفت اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو دین پہ عمل کرنے کی اس کی معرفت عطا فرما، اس دین حق پر ثابت قدم لینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت میں اضافہ فرما، سوائے غم آل محمد کے اور کوئی غم نصیب نہ فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما، ہم سب کی مشکلات کا خاتمہ فرما، علم اور عمل سے آراستہ فرما، جتنے دشمن ہیں اہل بیت کے، عزاداری کے دشمن، عزاداروں کے، جلوس اعضاء، مجلس اعضاء، ذکر امام حسین کے جو دشمن ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما، عزاداروں کی، جلوس اعضاء، مجلس اعضاء، عزاداری کی حفاظت فرما، جو رکاوٹ ہے ان رکاوٹوں کا خاتمہ فرما، امام کے ظہور میں تعدیل فرما، ہم سب کو امام کے عوام و انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما، اس مجلس اعظم میں جس دن مومنین نے خصوصی تعاون کیا، تمام مومنین جنہوں نے تعاون کیا ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کی حاجتوں کو قبول فرما، ان کے اور سب کے جتنے مومن یہاں موجود سب کے رزق میں برکت عطا فرما، امام کے ظہور میں تعدیل فرما، ہم سب کو امام کے عوام و انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما، امام زین العابدین علیہ السلام، شہداء کربلا، مظلومان کربلا، اسیران کربلا علیہ السلام کو تو یہ واسطہ دیتے ہیں، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔